78 سال سے مسلسل جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہاں پر رجیم چینج آپریشنز بھی کروا رہے ہیں، جمہوریت پہ شب خون بھی مار رہے ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد بھی ان کے غلط فیصلوں نے کیا، قصوروار بھی سیاستدان۔ پاکستان میں کسی کی جرت ہے جو بھی ہے، ہم بیچارے سیاستدان ہم تو مظلوم ہیں، کیونکہ جزیرے کوئی اور خریدتا ہے، جیلوں میں ہم جاتے ہیں، فلیٹس کوئی اور خریدتا ہے، جیلوں میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پولیس ڈپارٹمنٹ کے آئی جی صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسرز، معاون خصوصی ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز طارق سعید صاحب، ہمارے صحافی برادری، وائٹ چینل کے صحافی برادری، اور یہاں پر موجود خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج انتہائی خوش ہوں، اور آپ سب کو، جتنی بھی ہمارے نئے بھرتی شدہ اور اس میں کامیاب کینڈیڈیٹس یہاں میرے سامنے جتنے بھی ہیں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ بغیر سفارش کے، میرٹ کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو بہترین انداز میں انصاف کے ساتھ ڈیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایٹا کا خصوصی طور پر عادل صافی صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پی صاحب کا، ان کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جس کی بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سیاسی بھرتیاں کرتے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو سب سے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج ہماری پولیس، ہماری سی ٹی ڈی اور ہماری اسپیشل برانچ پورے پاکستان میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ آج آپ لوگ ایک عظیم فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، وہ فورس جو پچھلے 2 دہائیوں سے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں بغیر کسی وجہ کی۔ جن لوگوں کو کوئی علم ہی نہیں ہے، جو لوگ یہ جانتے تک نہیں ہیں کہ ان کے بند کمرے کے فیصلے لوگوں کو کیا تکلیف دیتے ہیں، عوام کو کیا تکلیف دیتے ہیں، ہماری پولیس فورس کو کیا تکلیف دیتی، ہمارے عام فورسز کو کیا تکلیف دیتی، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن ان کے فیصلوں سے تو خیبر پختونخوا تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، یہاں پر تجربے ہو رہے ہیں، لیکن میں اپنی پولیس فورس کو، سی ٹی ڈی کو، اسپیشل برانچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح مسلسل 22 سال وہ دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں اور ابھی تک جو ہیں ڈٹے ہیں، تو اس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آج آپ لوگ اس عظیم فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سیاست سے بالاتر ہو کر، کسی کے پریشر میں نہ آ کر، ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں خصوصی طور پر
کہ سیاسی جلسہ ہوتا ہے تو اس پر ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں، دہشت گردی کے بھی، اور جو ہمارے مائنرز ہیں 18 سال سے کم ہیں ان پر بھی دہشت گردی کے پرچے ہو جاتے ہیں سیاسی جلسہ کرنے پر۔ لیکن اگر ڈرون سے، مارٹر گولے سے، فائرنگ سے ہمارے معصوم شہری شہید ہوتے ہیں تو اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ میں بتا رہا کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے، وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے اور اس میں 19 اور 20 معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ایک ماں کے گود میں بچہ ہوتا ہے اور ڈرون اٹیک سے اس کا بچہ اس کی گود میں ہی شہید ہو جاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے چپکے ہوتے ہیں، اور دونوں کو جب ایک ہی قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ تکلیف دیتی ہے۔ لیکن جب ان کے خلاف جن کی غلطی کی وجہ سے مس انفارمیشن ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے، اسی وجہ سے معصوم لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو جس نے غلط انفارمیشن دی کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں، حالانکہ ہوتے وہاں پر معصوم لوگ ہیں، جس نے مارٹر گولا یا ڈرون اٹیک کیا، یہ دونوں قصوروار ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا؟ پاکستان میں کسی میں جرت ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائے؟ پاکستان میں کسی کی جرت ہے کہ ان پر ایف آئی آر کرے؟ پاکستان میں کسی کی جرت ہے؟ جو بھی ہے، ہم بیچارے سیاستدان ہم تو مظلوم ہیں، کیونکہ جزیرے کچھ کوئی اور خریدتا ہے، جیلوں میں ہم جاتے ہیں، فلیٹس کوئی اور خریدتا ہے، جیلوں میں ہم جاتے ہیں۔ 78 سال سے مسلسل جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہاں پر ریجیم چینج آپریشنز بھی کروا رہے ہیں، جمہوریت پہ شب خون بھی مار رہے ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد بھی ان کے غلط فیصلوں نے کیا، قصوروار بھی سیاستدان۔ مسئلہ یہ، لیکن کوئی کچھ بھی کہنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے۔ عدالتیں 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یرغمال بن گئی ہیں، انصاف ہو رہا ہی نہیں ہے۔ مسلسل میں جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں، میں نے ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنایا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہ احتجاجی سیاست کرتی ہے، وہ شرپسندی کرتی ہے۔ میں تو مسلسل تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہا ہوں۔ کیا بنا؟ کوئی رزلٹ آیا؟ احتجاج غیر قانونی کام نہیں ہے، احتجاج کرنا غیر آئینی کام نہیں ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ رائٹ ٹو اسمبل آئین میں لکھا ہے، آئین کی شیک اڑا دو، ترمیم کر دو اس میں کہ احتجاج نہیں کرنا، جلسہ نہیں کرنا، جلوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور اس کے بعد جب ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم پر گولی چلائی جاتی ہے، 26 نومبر کو آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے معصوم شہریوں کو انہوں نے گولیاں ماری، 9 مئی کو آپ لوگوں نے دیکھا معصوم لوگوں کو گولیاں ماری۔ یہ آپ لوگوں کو آج یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر یہ پریشر آئے گا۔ آج میں وزیر اعلیٰ ہوں، کل کو شاید نہیں ہوں گا۔ ابھی آپ ماشاءاللہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں سب نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، آپ لوگوں کے لیے آگے بہت بڑا فیوچر ہے۔ آپ میں سے کسی نے ایس پی بننا ہے، ڈی آئی جی بننا ہے، سی سی پی او بننا ہے، اے آئی جی، آئی جی، آپ لوگوں کے لیے بہت سفر ہے، لیکن آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے، پولیٹیکل ڈسکریمنیشن نہیں کرنی۔ یہاں پر آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک دفعہ بھی بتا دے کہ کسی ڈی پی او کی سفارش میں نے کی ہو کہ وہ لگا دے، کسی ایک ایس ایچ او کی سفارش، یہاں سی سی پی او صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ڈی پی او صاحبان بیٹھے ہیں، کسی بھی حوالے سے مجھے بتا دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہو کہ فلانے کو لگا دے، کیونکہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس پولیس آفیسرز کو کہاں لگانا ہے۔ لیکن جب میں مداخلت نہیں کر رہا، میں ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ فلانے کو یہاں لگائے یہاں لگائے، تو پھر میں رزلٹ مانگوں گا،
کرائم کنٹرول ہونا چاہیے یہاں پر, دہشت گردی ختم ہونی چاہیے یہاں پر. بدقسمتی سے یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا, یہ کسی اور کا فیصلہ تھا. ہم پر مسلط کی گئی ہے دہشت گردی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا پولیس, ہماری سی ٹی ڈی یہ کڑی ہے, قربانیاں دے رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے. جب تک خیبر پختونخوا میں امن نہیں آئے گا ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہم مقابلہ کریں گے. اس کے بعد آپ کا سامنا عوام سے ہوگا. اس سے پہلے آپ بھی عوام ہی تھے, ابھی آپ سرکار میں آئے ہیں. آپ لوگ کبھی تانے گئے ہوں گے, کبھی کچہری گئے ہوں گے. آپ لوگوں نے عام جو ہماری پبلک ہے, جنرل پبلک ہے, اور یہ تانا کچہری یہ ہمارے اکثر جو ہیں غریب عوام, مڈل کلاس عوام, ان کا کام ہوتا ہے, کیونکہ مالدار پر جو ہیں وہ کبھی برا وقت نہیں آتا. بہرحال اللہ بچائے سب کو, لیکن یہ جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے ان کا سامنا ان سے ہوتا. ان کو آپ نے ذلیل نہیں کرنا, ان سے آپ نے آنکھیں نہیں پھیرنی, ان کو انصاف دلانا ہے. چاہے جتنا بھی طاقتور ہو, جتنا بھی ظالم ہو, جتنا بھی پاورفل ہو, آپ نے انصاف کرنا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ساتھ ہے, عزت اور ذلت میرے ساتھ ہے, رزق میرے ساتھ ہے. تو پھر ہم رزق کے لیے کیوں کوئی غلط کام کریں؟ ہم موت سے بچنے کے لیے کیوں ڈرے؟ ہم کسی کے ہاتھ ذلیل ہونے سے کیوں ڈرے؟ اگر ضلالت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو پہلے دن سے آج تک یہ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے, تمام جتنا بھی بس ان کا چلتا ہے, چاہے وہ نیب ہو, چاہے عدالتیں ہوں, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے کالے چینلز ہوں, کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا میرے خلاف بات کرنے سے. مسلسل کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دیتا ہے, جسے چاہے عزت دیتا ہے, ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے ہمیشہ فوکس رہنا ہے, ہمیشہ اپنے مقصد پر ٹکے رہنا ہے, کبھی بریک نہیں ہونا, خود کو ٹوٹنے نہیں دینا, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہونا کسی بھی صورت, اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا ہے. چاہے وزیر اعلیٰ ہو, چاہے گورنر ہو, چاہے آئی جی پی ہو, چاہے جرنیل ہو, چاہے جج ہو, جو بھی ہو, آپ لوگوں نے انصاف کا ساتھ دینا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے. تو ان سب سے پاورفل پھر صرف ایک ہی ذات ہے, اور وہ میرا رب ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ساتھ دے گا. میں خصوصی طور پر آج اپنی بہنوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ سب بھی میرٹ پر آئی ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ کلچر کم تھا, لیکن ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور حوصلہ بھی مل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میری بھرپور سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی. ہماری خواتین کے لیے ہم یہ جابز کوٹا بھی لا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل ہماری انٹرنشپ پالیسی فائنل ہو گئی, اور اس میں ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ صرف 5% اور 10% کوٹا دیں گے. جتنی انٹرنشپ ہمارے بھائیوں کو مل رہی ہے اتنی ہی ہماری بہنوں کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے میں اپنا کاروبار چلانے کے لیے بلا سود قرضے, آسان قرضے انشاءاللہ تعالی لا رہا ہوں, اور آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے, آگے آنا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا, اور آپ کے ساتھ آپ کا یہ بھائی انشاءاللہ تعالی ہر پلیٹ فارم پر کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر ایٹا ہماری پولیس جنہوں نے 4306 لوگوں کو بھرتی کیا میرٹ پر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, اور الحمدللہ ابھی تک جو ہیں
اس کے بعد بھی نہیں آئے گا، کوئی کمپلینٹ نہیں آئی۔ یہ ہے عمران خان کا خیبر پختونخوا اور یہ ہے عمران خان کا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔